Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنستدرجہم من حیث لا يعلمون واملی لہم ان کیدی متین ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا، بچپن سے ہی چل رہا ہے بیان ان آیات پر۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان پر جو فوراً عذاب نہیں آتا، جو لوگ اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے، فوراً عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے۔ اسی بات پر میں 2-3 ہفتوں سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر کو دیکھ کر اپنے نظریات تبدیل کرتا ہے اور عمل میں اس کو موٹیویشن ملتی ہے۔ یہ انسان کی ایک قسم کی نیچر ہے۔ جس چیز کا رزلٹ نظر نہ آ رہا ہو اس کے پیچھے نہیں چلتا۔ دیکھیں نا، سگریٹ پینے والے سگریٹ پیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو صبح 2 سٹے لگائے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے ابھی نہیں ہو رہا، 10 سال کے بعد ہوگا۔ سب کو پتہ ہے کہ نقصان دہ چیز ہے، ان فیوچر یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، لیکن پھر بھی جتنے لوگ پینے والے ہیں وہ بھی کوئی تھوڑے نہیں ہیں۔ اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو سارے ہی پی رہے ہوتے، حتیٰ کہ مسجد کے امام صاحب بھی سٹا لگا کے آتے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو فوری رزلٹ چاہیے، بھئی فوراً نظر آئے گا۔ صحت کے حوالے سے دیکھ لیں، اس میں یہ نقصان، اس میں نقصان، یہ کام نقصان، میٹھا زیادہ نقصان، نمک زیادہ نقصان، لیکن پھر بھی لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی فوراً تو نظر نہیں آتا۔ ہاں، جب شوگر کے مریض بن جاتے ہیں تو پھر فوری نقصان نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ادھر مٹھائی کھائی، ادھر طبیعت ڈاؤن ہونا شروع، فوراً انسولین لیتے ہیں، وہاں فوراً سے پہلے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں، ایک وہ لوگ جو دور اندیش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار فوری رزلٹ نہیں بھی نکل رہا، بعد میں بھی نقصان ہوگا تو ابھی سے بچنا شروع کر دو، اور یہ لوگ اکثر فائدے میں رہ جاتے ہیں۔ جیسے ہم صحت ہی کی مثال دیکھ لیں کہ جو ذرا کیئر کرتے ہیں عام طور پر، وہ پھر ان بیماریوں سے اکثر بچ جاتے ہیں۔ 100% تو نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے رزلٹ 100% کسی کا رکھا ہی نہیں ہے۔ 100% صرف آخرت میں ہی ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یظلم ربک احدا، تیرا رب ظلم نہیں کرے گا، اجر ضائع نہیں کرے گا۔ جو نیکی کرے گا تو 1 کے بجائے 10 گنا بڑھا کے کم سے کم دوں گا میں۔ قرآن میں ہے نا کہ جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے نوتیہ منہا، اس میں سے کچھ دیں گے ہم، جتنی دنیا چاہے گا ساری نہیں ملے گی، کچھ ملے گی، اور یہ کچھ بھی اس کو ملے گی من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، ورنہ ککھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن عام طور پر مل جاتی ہے، ہمیشہ نہیں، عام طور پر مل جاتی ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی محنت کا حکم ہے، صحت کے حوالے سے محنت کرو، پیسے کے لیے محنت کرو، عزت کے لیے محنت کرو،
رزلٹ 100% نہیں ہے لیکن 70% بھی ہو تو چلو ہم 70% لوگوں میں آ جائیں, 100% نہیں ہے. اگر 100% ہوتا نا تو یہ نظام عالم تباہ ہو جاتا. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو رزلٹ ہوگا, تاکہ دنیا سے لوگ دل نہ لگائیں. دیکھو دونوں چیزیں رکھی ہیں, محنت کرو گے اکثر ملے گا, یہ اس لیے کہ تاکہ محنت کرو, ورنہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تقدیر پر ایمان لا کے بیٹھ جاتے. کوئی محنت کرتا ہی نہیں تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا, برباد. لوگ بیمار ہوتے, علاج نہیں کرتے, ڈاکٹروں کی واٹ لگ جاتی بیچاروں کی. ایسا ہی ہے نا, ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے محنت پہ رزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں. لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں, نتیجہ اس کا زیرو. یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے, یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے اس میں, ہوگا وہی جو کون چاہے گا, اللہ. لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خوراکیں کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا, تو اس خوش فہمی میں نہ رہو. ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے. ایک فزیکل فٹنس کے ماہر تھے, ٹرینر تھے, وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا. اب دیکھو وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے, اسپیڈ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا مختلف بہت سارے, تو ایک دو بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے. لیکن سائیڈ ایفیکٹ ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے. تو یہ اللہ کرتا, آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے, اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی, ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ. یہ اللہ بتاتا ہے بھائی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو. بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے. بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے. جن کی اسکن ہو نا خشک, پھٹ رہی ہو, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو, ایسا ہوتا ہے نا اسکن میں, اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ, بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گی, وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی, دور, ختم. لیکن بعض اوقات ری ایکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل. ہے تیل بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے, وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے عمل کو. آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا, جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کرتے ہیں. ڈاکٹر تو کہے گا بھائی ری ایکشن ہو گیا, حکیم کہے گا بھائی کیا ہو گیا, ری ایکشن ہو گیا, طبیعت کو موافق نہیں آئی, کچھ بھی نہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے اصل میں یہ جو ری ایکشن ہے نا, یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو, ہوگا وہ جو میں چاہوں گا, تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کریں نا. ورنہ اللہ کو تو سب چھوڑ ہی دیتے, سارے کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ یار سب کچھ اس سے ہوتا ہے, اسی کی پوجا کرو. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے. قبرستان ختم, جب بیمار ہوئے ٹیکا لگایا آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی, سمجھ میں آ رہی ہے, علاج کر رہے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, اور علاج کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, مر پتہ نہیں کیوں رہا ہے, پھر بھی کیوں مر گیا. کہتے ہیں نا بھئی رات ابا سے مل کے آیا, اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک تھے, ڈاکٹر نے کہا تھا اب تو لے جائیں, بس 2 دن میں چھٹی ہو جائے گی, صبح انتقال کی خبر آ گئی. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں. اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر 100% رزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یہ جو علی سکپارہ تھا, یہ کیٹو کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لیے چڑھا تھا یا کامیابی کے لیے؟
اگر اس کا خیال ہوتا 50% بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا تو چڑھتا ہی ہے. اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں, کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی. اس کو اندازہ تھا کہ بھائی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں, اتنی نہیں کر سکتا, اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے سفر, یہ پوری کیلکولیشن تھی نا. اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن ہم سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی دکان والا کیلکولیشن کرتا ہے بعض دفعہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہو, دودھ اتنا بن رہا تھا پیسے زیادہ بنا دیے, آپ کیلکولیٹ کرو تو بعض دفعہ ہوتا ہے. تو گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے, کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لیے. ساری کیلکولیشن اس لیے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی, میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا, تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی. اس کے لیے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی, لیکن سرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت بولو بھائی دکھاتا ہے. میرے ایک بیان ہوا تھا, آڈیو بیان تھا بہت پہلے, اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں, بہت پہلے بیان ہوا تھا, اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے. تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, بارشوں میں سیلاب آتے ہیں, تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ, جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ, وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں, اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی, ہلیں گی تو دھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو, اتنا آئل نکال رہے ہو, تو خلا پیدا ہوتا ہے نا, وہ خلا پور ایسا ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا, تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب 2-4 پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے, لاہور تک, اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی. کیا کریں یار, پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا, یہ دریا کا پانی امڑ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا, اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہیں وہ یہی کہتے ہیں, اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی. یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا, گرمی زیادہ پڑی تھی, تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا, جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بہا کے لے جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بد نظری کرتا تھا, سود کھاتا تھا. یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمیں ڈراتے ہیں, دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے, عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے. اس لیے توبہ ووبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں, وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے, قرآن و سنت سے, کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے, طاعون کی بیماری پھیلی, 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے, جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے, مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے
لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لیے آیا تھا، تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں. ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں، اس زمین پہ ہوتی ہیں دو قسم کی. ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعتاً 100% گناہ کا دخل ہوتا ہے اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی، وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا. ایسی آفتیں بھی آئی ہیں جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا، قرآن کے ظاہر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن، یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی اس کی. جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے، اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے، قوم کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو گہرے بادل ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں بارشیں برسیں گی. ان کے پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، اس سے بارش نہیں برسے گی، اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا؟ پتھر برسیں گے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. اور ایسے پتھر برسیں گے تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے. اور ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی کہ 7 دن 8 راتیں، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ایسی ہوا چلے گی کہ جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے درخت الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک ہفتہ طوفان میں جب تھما 1 ہفتے کے بعد تو وہ لوگ ایسے پٹکے ہوئے پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لمبے قد کے لوگ تھے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے. ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے، ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی رپورٹ، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. تبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو قرآن کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی لوگ گزرتے مذاق اڑاتے. اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں، نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیرنا شروع کر دیں، ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے. تو وہ فل مذاق اڑا رہے تھے ان کا. سخروا منہ، قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مذاق اڑاتے کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے، نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں، اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو. یہ تو حماقت ہے. لیکن نوح علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، ان قریب جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کیوں؟ مذاق اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے، جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے. اس نے ایک چکر، ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے، وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے. جس نے آدم اور حوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا، تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے، تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے. اللہ نے تو آدم اور حوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے، تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے. تو مذاق تو ہم تمہارا اڑائیں گے.
کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا. تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان, کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لاجک تلاش نہیں کر سکتے. دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ دیا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لاجک, اللہ نے لاجک پیدا کر دی ہو, کوئی وجہ پیدا کر دی ہو, لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے, جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے, لیکن ہوں گے ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کثرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے, شکلیں تبدیل ہو جانا. بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو, پھر بھی کیا انہوں نے. رات کو سوئے ہیں, صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے. یہ چیز سائنسدانوں کی سمجھ سے بولو بھائی باہر ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا, سائنسدان مانیں گے اس کو؟ وہ کہتے ہیں بھائی لیبارٹری میں تو ایسی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. سائنسدان مانیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں مانیں گے. لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے, مسلمان بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی, اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے. ہر چیز سائنس سے نہیں پتہ چلتی, خبر سے بھی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں. آج ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلبہ ہیں نا, وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور بھائی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. خبر جو ہے نا نیوز, اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے, چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانے. میں یہاں جب بھی ایسے کوئی معجزے اور کرامت کے واقعات بیان کرتا ہوں نا, تو میں اپنا واقعہ ضرور بیان کرتا ہوں. میں نے شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی, اللہ کی قسم. اب اگر مجھے کوئی سائنسدان کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے خود سونگھی ہے تو پاسبل. آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ناک میں کوئی گڑبڑ ہوگی, ناک میں گڑبڑ ہے تو پھر ادھر سے بدبو آ رہی ہے, ادھر سے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو. دونوں سے بدبو آئے نا, یہ دونوں سے خوشبو آئے. آپ کہیں گے بھئی اس کو وہم ہو گیا ہے, تو میرے ساتھ 10 آدمی اور تھے, ان کو بھی وہم ہو گیا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہو گے یار جیسے ہی کوئی شہید ہوا ہوگا فوراً کسی نے خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیا ہوگا. بھائی 1 مہینے پہلے شہید دیکھا, اس میں سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے, 1 مہینے بعد دوسری جگہ پہ دیکھا, اس میں سے وہی پرفیوم, وہ بندہ فوراً لے کے وہاں کہاں سے پہنچ گیا. اور ادھر شہادت ہوئی ہے, ادھر خوشبو آ رہی ہے. ایسے بھی ہمارے ساتھیوں نے دیکھا. تو نہ کوئی اسپرے لے کے کھڑا ہوا ہے. اور چلو اس کو چھوڑ دو, ریڈ کراس ایک NGO ہے, اس کو تو مانتے ہو نا. ریڈ کراس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے خود پڑھی یہ خبر, پہلے اخباروں میں آئی تھی, میں نے کہا اخباروں کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان کی آفیشیل پیج پہ میں گیا, یہ 10-12 سال پرانی بات ہے. انہوں نے افغانستان کے بارے میں لکھا کہ وہاں جو یہ جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے, یہ جب مرتے ہیں تو ان میں بہت سو کی لاشیں خراب نہیں ہوتی اور ان لاشوں میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, اور ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی سی خبر تھی, کیونکہ یہ ڈرتے بھی ہیں نا, یہ تو اور موٹیویشن نہ ملے لوگوں کو. اور نیچے لکھا تھا ہم ان کی خوراک پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کھاتے کیا ہیں. یہ اللہ کی قسم میں نے خود پڑھی ہے یہ خبر, سونگھی بھی ہے شہداء کے خون کی خوشبو. ایسے بہت واقعات ہیں, 6 مہینے ہو گئے باڈی خراب نہیں ہو رہی, خوشبو آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کوئی اللہ کے راستے میں جان دے کے شہید ہوتا ہے نا, تو خون جو اس کے باڈی سے نکلتا ہے, تو قیامت کے دن جب یہ شہید آئے گا لونہ لون دم, تو اس کے خون کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو خون جیسی نہیں ہوگی.
فرمایا ریحہ ریح مسک, اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی, جو ہرن کی ناف سے نہیں مشک نکلتا, اتنی بہترین خوشبو ہوگی. تو اب اگر کسی کو یہ اعتماد ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب جھوٹ اتنی لمبی ممبر پہ بیٹھ کے پھینکیں گے نہیں, تو اس کو اب مزید کسی سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے اس خبر کی تصدیق کے لیے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو بیٹھ کے, تو وہ پھر کہے گا یار مجھے یقین نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر کہیں گے کہ ایسا پاسبل ہے تو مان لوں گا, ڈاکٹر کہیں گے امپاسبل تو نہیں مانوں گا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ بولنے والا سچ کہہ رہا ہے, پھر آپ ڈاکٹر کو سائڈ پہ لگا دو گے. آپ بولو گے بھائی یہ میڈیکلی تو ممکن نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو ہم جس پیغمبر کو سائنس کے مقابلے میں لاتے ہیں اس پیغمبر کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہے, اور وہ پیغمبر سائنس کے خلاف بات نہیں کرتے. البتہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جہاں سائنس کی پہنچ نہیں ہے. دیکھو سائنس کے خلاف چلنا الگ بات ہے اور ایسی بات کرنا جہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے, یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ نہیں چلتا, مذہب ایسی باتیں ضرور کرتا ہے جو سائنسدانوں کی اپروچ سے. سائنسدان کو کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے, جہنم کیا ہوتی ہے, برزخ کیا ہوتی ہے, نیک عمل, یہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی نہیں ہے. کرامت کیا ہوتی ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے, اللہ کیا کیا کر سکتا ہے, یہ سائنس کا شعبہ تھوڑی ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اسباب کو اسباب سے ملا کے اگر کوئی رزلٹ نکلے گا تو ہم اس پر یقین کریں گے, نہیں نکلے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ سائنس کا ٹاپک ہے اور وہ بذات خود ٹھیک ہے, یہ سائنس کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں سائنس سے ہٹ کر بھی بولتے کیوں نہیں بھائی ہوتی. میں نے ایک امریکن تھے, ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں رہتے تھے, بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گورے جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے, لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں. جب چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں نا جن کسی کے اوپر, اور سارے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہے, تو مان لیتے ہیں کہ کچھ اور مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہیں. جنات بھی ایسے ہی ہیں. اب میڈیکل سائنس کا طالب علم خام خواہ میں الجھ رہا ہوتا ہے, جن چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے. بھائی اللہ نہ کرے جب چڑھ گیا نا تو پھر بولو کہ یہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن عامل جو کہہ رہے ہیں نا جن چڑیل, وہ الو بنا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جن کی چکر میں آپ عاملوں کے پاس پہنچ جائیں, یہ پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ مسمرزم کر کے آپ کو الو بناتے ہیں. لیکن حقیقت میں بھی جنات ہوتے ہیں, انگریزوں پہ بھی آتے ہیں, اتنے نہیں آتے جتنے ہمارے یہاں آ رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہول سیل کے حساب سے نا, اس لیے کہ عامل جہاں پہنچے گا 25-30 چڑیلیں لے کے پہنچ جائے گا وہ. تو یہاں تک کہ بعض دفعہ خود ڈاکٹر آ کے کہتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج کراؤ بھائی. پھر وہ آپ جاتے ہیں عاملوں کے چکر میں. حالانکہ روحانی علاج کا مطلب فاتحہ پڑھ کے دم کرو, سورہ فلق, بس اتنا کافی ہے. تو ہر چیز کو سائنس کے معیار پہ پرکھنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. جیسے میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں, آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اچھا جہاں سائنس چلانی چاہیے وہاں نہیں چلانا بھی بے وقوفی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھو. مثال کے طور پر مذہب ایک چیز میں خاموش ہے, نبی نے ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا, تو پھر تو جب پیغمبر ہی بتائیں گے نا ہمیں, پیغمبر نہیں بتا رہے تو پھر ہم نے پھر اسباب کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے. پھر ہوائی باتوں میں آنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ دلیل یا تو عقل سے ہوگی یا نقل سے. عقل کی دلیل جو سائنسدان بتاتے ہیں, جو مشاہدے پر مبنی حقیقت, اور نقل پیغمبر سے. تو اگر ہمارے پاس مذہب سے بھی دلیل نہیں ہے اور ہمارے پاس سائنسدانوں سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے, پھر اس پر ایمان لانا وہ توہم پرستی ہے. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی مانتے ہیں جو نہ ہمیں مذہب نے بتائیں اور نہ ہمیں سائنسی حقیقت سے پتہ چلتی ہیں. وہ ہماری اپنے باپ دادا کی کچھ رسومات ہوتی ہیں, وہ ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں, وہ روحانی عاملوں کی فضول بکواسات ہوتی ہیں. جیسے ہمزاد ہوتا ہے, موکل ہوتا ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں. ہمزاد موکل کچھ بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نہ کوئی حصار وسار, یہ سب فضول باتیں ہیں. ہمزاد ومزاد, میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹوٹل آپ جتنے ہو نا اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہمزاد نہیں. آپ کا نام اگر وسیم ہے تو ٹوٹل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنے ہو ٹوٹل یہیں سے شروع ہو کے یہیں ختم ہو رہے ہو. کوئی آپ کے ساتھ موکل ہمزاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عاملوں کی فضول باتیں ہیں لوگوں کو الو بنانے کے لیے نا, کہ ہم نے تمہارے ہمزاد پہ قبضہ کر لیا ہے, موکل چھوڑے ہوئے ہم نے تمہارے اوپر. تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جنات ہوتے ہیں, وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, جنات بھی ہوتے ہیں. تو ہونے دو, ہماری صحت سے کوئی فرق, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, فرشتے نقصان سے
بچانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت سے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو جیسے ہماری باڈی پہ جرمز حملہ کرتے ہیں نا, تو اللہ نے ہمارا اندرونی نظام بنایا ہوا ہے, ہمارے اندر کے جراثیم ان باہر کے جراثیم سے ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں. مرتے ہی ہماری ڈیڈ باڈی ایک دم سڑنا کیوں شروع ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے جیسے ہی مرتے ہیں فوراً باڈی سڑتی ہے نا. وجہ کیا ہے؟ اندر کے جراثیم میں اب لڑنے کی طاقت ختم, لہذا باہر کے جراثیم حملہ کرتے سڑا دیتے ہیں, ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ہر وقت, یہ ہم جب زندہ ہوتے ہیں تو بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر جب وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کے جراثیم میں بھی اس کو ان سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کے جرثومہ جیسی گیا نا, جو اس کا وائرس گیا, فوراً اینٹی باڈیز تیار ہونا شروع, ہمارے اندر کی باڈیز جو ہے اینٹی باڈی بننا شروع ہوتی ہے اور وہ اس کرونا کے جرثومے سے لڑنا. اور یہ ایسی زبردست خاندانی لڑائی ہے, یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے. جس ڈیزائن کا وائرس بنتا ہے نا باڈی میں, ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے مارتی ہے اس کو. اللہ کی قدرت دیکھو یار. مثال کے طور پر کرونا کی شکل اگر ایسے, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ایسے سمجھ لو آپ, ہاں کوئی ڈاکٹر بیان کریں کہ مفتی صاحب کو یہی نہیں پتا کرونا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, اگر اس طرح شیپ میں ہے نا تو ہماری باڈی جو وائرس بنائے گی نا لڑنے کے لیے, وہ بھی اس شکل میں ہوگا تاکہ اس میں پھنس جائے جا کے. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو جب کوئی آپ سے لڑنے کے لیے پنجہ یوں بناتا ہے تو آپ اس کے پنجے کو پکڑنے کے لیے یوں بناؤ گے, ایسے ہی پنجہ بناؤ گے, اسی سٹائل سے کھولو گے تاکہ اس میں کیا ہو جائے, پھنس جائے. تو جس ڈیزائن کا وائرس حملہ کرتا ہے ہماری باڈی اسی ڈیزائن کا وائرس بنا کے اس کو کیا کرتی ہے, پکڑ لیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ خود اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے. باڈی کو کہاں سے پتہ چل گیا تھا ایسا وائرس آئے گا تو ایسا بنانا ہے؟ اللہ نے ایسا سسٹم آٹومیٹیکلی لگا دیا ہماری باڈی میں کہ, اور یہ 24 گھنٹے پھڈا چلتا رہتا ہے. ہر وقت جرثوم میں حملہ کر رہے ہیں ہمارے والے, توپیں چلا رہے ہیں, 24 گھنٹے بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا دشمن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جراثیم کو مار کے اس پہ حاوی آ جاتا ہے, پھر آپ بیمار ہو جاتے ہو, پھر بھی ایک دم مرتے نہیں ہو, پھر باڈی لڑنا. وہ کہتے ہیں ابھی تو بیٹا شکست ہو گئی, ابھی پھر ہم دوبارہ تیاری کرتے ہیں. وہ جا کے دوبارہ سے تیاری کر کے پھر جب ایک دفعہ وہ وائرس کو شکست دیتے ہیں تو اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں کہ ان کو جنگ لڑنا, اس وائرس کے خلاف, اس بیکٹیریا کے خلاف جنگ لڑنا آ جاتا ہے ان کو. کہتے ہیں اب تو حملہ کر کے دکھا, اب تو ہم نے سیکھ لیا, تو یہاں سے آتا ہے ایسے تیرے کو چپت لگاتی ہے, لگتے ہی تو مرتا ہے. تبھی ایک دفعہ جو بیماری ہو تو عام طور پہ دوبارہ نہیں ہوتی وہ. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل حملہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ باڈی اس کا لڑ نہیں سکتی, اور بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے انا للہ ہوا سارے جراثیم کی عید ہو جاتی ہے جو حملہ کرتے ہیں نا, اور اب تو بھائی اس کے جراثیم کیا ہو گئے, اب تو لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. وہ ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہی اتنے خوبصورت چمکتا ہوا انسان, ادھر سے آنکھ ابلنا شروع, ادھر سے کان اور منہ پھٹنا شروع اور سڑنا شروع. اللہ بتا دیتے ہیں کہ پیدائش سے لے کے اب تک تیرے اندر میں نے ایسے بیکٹیریا پیدا کیے تھے جو ان سے لڑ رہے تھے. آج تو مرا ہے تو اب تجھے پتہ چلا تیری اصل حقیقت کیا تھی, اصل تو یہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کیے ہیں نا, ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, جس کو سائنسدان نہیں مانتے, کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے, موضوع ہی نہیں ہے. انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے, جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے, اللہ نے آگ سے بنایا ان کو, لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہیں, بالاتر. فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیز ہیں. وہ اللہ نے بتا دیا میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے, اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے. وہ الگ مخلوق ہے, وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے, ٹھیک ہے نا, جس کو نظر آ جائے, جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی. تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے, جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں,
ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی, یہ حملہ کرتی ہے تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, جس کو کیا کہا جاتا ہے, فرشتہ. انگلش میں, عربی میں ملائکہ, انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے, اور اردو میں فرشتہ, جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ. کیا کہتے ہیں؟ پرشتہ. وہ پرشتے سے مجھے یاد آیا, ہمارے یہ مجھے لفظ کیوں یاد آیا, وہ ہمارے ایک دوست تھے, جماعت میں گئے ہوئے تھے وزیرستان کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے تو تصور میں نہیں تھا اتنا بڑا گھر بھی کسی کا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں گیٹ کے اندر چلا گیا غلطی سے, میں سمجھا کوئی بھائی یہ کوئی گھر نہیں ہے, یہ ویسے ہی کوئی گراؤنڈ ہے, کچھ بھی ہے. کہتے ہیں میں گیا تو وہ اب جو ہے نا وہ ایک دم سب غصے میں آ گئے کہ بھائی یہ کسی کے گھر میں تم بغیر پرمیشن کے کیوں داخل ہو رہے ہو. کہہ رہے ہیں وہ 2-3 لوگ مجھے پکڑ کے مارنے کے لیے بھاگے, یہ کراچی کے تھے. کہہ رہے ہیں وہ شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھی وہ بھی یہیں کے, انہوں نے کہا مت مارو, پرشتہ ہے پرشتہ, یہ بری نیت سے نہیں جا رہا ہے بھائی, یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن اعمال دیکھے نا ان کے کہ یہ نیک آدمی ہے, تو کہنے لگے اس کو مت مارو, یہ پرشتہ ہے پرشتہ. تو اس کو یہ لفظ یاد ہو گیا. کہہ رہا مجھے اتنا اچھا لگا ان کا یہ لفظ کہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ بھائی مجھے مت مارو, یہ کون, اس کو مت مارو, یہ کون ہے, پرشتہ ہے, یہ کوئی بری نیت سے نہیں آیا ہے, غلطی سے چلا گیا بیچارہ. وہ تو شکر ہے وہیں کے مقامی آدمی نے بچا لیا, ورنہ اس کا انا للہ ہو سکتا ہے اس کے خون میں سے بھی خوشبو آ رہی ہوتی 2-4 دنوں بعد. ٹھیک ہے, تو کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں, تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے. بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں, اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے. اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی. دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے, اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو. فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے, نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا, اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یحدث فیہ, جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو. اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ, کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے, نفرت. فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی, ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے. آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں, حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے نماز میں, یہ تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں. دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے. وہ اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں, اتنے فرشتے. اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا, بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں, دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں, فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں, اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا, اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں. اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے. تو اس لیے گھر میں اگر چاہتے ہو نا یہ جیسے بلائیں اور یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ نہ آیا کریں, تو اس کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے گھر میں طہارت کا معمول رکھو. پیشاب, آج دیکھو نا خواتین گھر میں ایک پیمپر آیا, اول تو دیکھو بچے پالنا اتنا آسان ہو گیا ہے, ویسے یہ کہنا آسان ہے, جب انسان پالتا ہے تو پتہ چلتا ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. یہ تو خواتین کی ٹینشن ہے نا بچے پالنا, تو وہ پھر تانے دیتی ہیں کہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک پال کے دکھاؤ. واقعی 24 گھنٹے کے لیے ایک بچہ رکھ کے دکھا دو نا, میں اس مرد کو مان لوں گا. بہت مشکل کام ہے. تو یہ عورت کی بڑی خدمت ہے, بچے پالتی ہے, لیکن پھر بھی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. 7-8 گھنٹے اسکول پالتا ہے بچوں کو, 2-3 گھنٹے ٹیوشن, 1-8 گھنٹہ قاری صاحب پالتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے وہ ویڈیو گیم پال لیتا ہے, بچوں کو گیم لے کے دو. تو اب پالنے کا اب تو بہت آسان ہے نا, اور جو ان کے قضائے حاجت کے مسائل ہیں وہ سارے پیمپر نے اپنے ذمے لے لیے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا یہ پوٹی ہو گئی, یہ پیشاب ہو گیا, مائیں بیچاری نالی پہ بیٹھی تھی, سو کرتی رہتی تھی, نکال بھائی جلدی کر یار, اور بھی دنیا میں کام, سی کرتی تھی تاکہ اس آواز سے بچہ متاثر ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ میں یہاں
کیوں بیٹھا ہوں؟ کرتی تھی نا مائیں پہلے بچوں کو واش روم میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے, کر رہی ہوتی ہے تاکہ یہ بچے بھی ڈھیٹ ہوتے تھے, وہ اپنی مرضی صحیح کرتے تھے. تو کتنے عورت خواتین کے گھنٹے لگ جاتے تھے, پھر وہ پیشاب کیا بچے نے, وہ پلاسٹک گیلی ہو گئی, پھر اس کو دھو رہی ہیں. اب تو بہت آسان ہے بھائی, پیمپر دیکھا کھول کے رپورٹ ہے کہ نہیں ہے, بس رپورٹ بتا دیتا ہے پیمپر, رپورٹ صحیح ہے تو لگا رہنے دو, رپورٹ خراب ہے تو بھی بہت جو ایکٹیو خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چونکہ رپورٹ خراب ہو گئی لہذا پیمپر چینج کر دو. جو سس قسم کی ہوتی ہیں وہ کہتی کوئی بات نہیں, 12 گھنٹے تک اگر رپورٹ خراب بھی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ 24 گھنٹے بعد ایک ہی دفعہ رپورٹ کلیئر کر دیں گے ہم. اس سے بچے کے ریشز ہو رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ریشز کریمیں آ رہی ہیں, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نکال کے پھینکا اور اس کے بعد دھونے کی ٹینشن پھر بھی نہیں. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, پھر وہ کیا ہے کہ ریشز کریم لگائی, اس سے ریشز ٹھیک ہو گئے, بچہ اگلے دن ٹھیک ٹھاک, پھر دوبارہ سے. تو یہ ہو رہا ہے. اب تو اتنا آسان ہو گیا تو اب تو پیدا کر لو. کہہ رہے نہیں ہے بچے, اب بھی نہیں, بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلے کی نسبت, پہلے تو 10 بچے خواتین پال لیا کرتی تھیں اتنی ٹینشنوں کے ساتھ, اس لیے ان کی صحتیں بھی اچھی رہتی تھیں, سارا دن محنت کام کاج ہلنا جلنا. اب مرد بھی ڈھیلے ہو گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے آگے 24 گھنٹے, عورتیں بھی بیچاری ایسے ہی ہو گئی ہیں, صحتیں پھر توندے نکل رہی ہیں, پھر فیٹ چڑھ رہا ہے, پھر وہ ڈائٹنگ پہ آتی ہیں, ڈائٹنگ کرو تو پھر وہ کچھ خوراک کی کمی رہ جاتی ہے, پھر وہ والا وٹامن کم ہو گیا تو یہ والے گولیاں, وہ سارا دن باڈی کو ساری زندگی مینٹین کرنے میں ہی برباد ہو جاتی ہے. اور ایک دن پھر اطلاع آ جاتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, خیر. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. اب سائنسدان تو انکار کریں گے کہ نوح علیہ السلام کا عذاب تو کوئی لاجک نہیں تھی, پوری دنیا اس پانی میں ڈوب گئی, بھائی ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا. تو آپ اس سے کہو کہ ہر چیز آپ کی کھوپڑی میں آنا ضروری نہیں ہے, کچھ چیزیں مخبر صادق کے کہنے سے مان لی جاتی. جیسے آپ نے مان لیا کہ بھئی میں نے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, اور بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے جنہوں نے سونگھی ہے, میں اکیلا تھوڑی ہوں دنیا میں. تو آپ کو اگر یقین ہوگا بھائی ٹھیک ہے یار مان لیتے ہیں, چاہے سائنسدان انکار بھی کریں. تو میری بات پر اتنا یقین نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر دلائل اس سے زیادہ قائم ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, یہ خبر اتنی تواتر سے ہے کہ اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. تبھی عیسائیوں نے اس بیس پر ان کو خدا بنا ڈالا کہ یہ گاڈ کے بیٹے ہیں, دیکھو یہ تو مردے کو زندہ کر رہے ہیں, اور یہ تو کوڑ کے مریض کو ہاتھ رکھ رہے ہیں, یہ شفا مل رہی ہے. اسلام نے آ کے بتایا کہ یہ خبریں سچی ہیں. واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا کے پھونک مارتے تھے, وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا تھا, لیکن یہ کام خدا کرتا تھا, حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے. ان کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, ان کی پھونک استعمال ہو رہی ہے, کام اللہ کر رہا ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, انسان کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج ہے. تو یہ اللہ کر رہا ہے, لہذا اللہ کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہے, یہ عیسیٰ کے طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, آج بھی سائنسدان کہتے ہیں چاند 2 حصوں میں ٹوٹ کے ملا ہوا ہے, دراڑ ہے درمیان میں, یہ مشاہدہ پر مبنی حقیقت ہے. تو ممکن ہے سائنسدان اس کی کوئی لاجک بنائے, یوں ہوا ہوگا یوں ہوا ہوگا, ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا. اور اس دور میں مشرکین مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تبھی مشرکین نے اس قرآن کے اس واقعے کا انکار نہیں کیا. دیکھو جہاں بھی قرآن میں آیتیں آتی مشرکین مذاق اڑاتے ہیں نا, لیکن جو قرآن میں آتا ہے نا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, یہ قرآن میں خبر دی ہے کہ نبی کے اشارے سے چاند کیا ہو گیا. اس پر کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ مشرکین نے مذاق اڑایا ہو, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ہاں یہ ضرور ہے, انہوں نے کہا سحر مستمر, یہ جادو ہے, یہ نظر کا دھوکہ ہے, یہ حقیقت میں نہیں ہے. اس طرح کی باتیں تو کی, مگر خبر کا انکار نہیں کیا انہوں نے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خبریں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہوتی, لیکن بتانے والا کیا ہوتا ہے, سچا. تو اس کے سچے ہونے پر دلائل قائم ہو چکے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, پچھلے تمام انبیاء نے. اور نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ایسا ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, اور مسلمان بھی. قوم عاد, قوم سمود کے واقعے پر تو تینوں کتابیں متفق ہیں کہ یہ ہوا تھا. اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ, تم صبح و شام ان کی بستیوں سے گزر کے دیکھتے بھی ہو اپنی آنکھوں. یعنی یہ تاریخی واقعات تھے جو تواتر سے چلے آ رہے تھے. تو اس کی کوئی لاجک نہیں تھی. تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم پر گناہ کی وجہ سے عذاب آئے
اور اس عذاب کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو. تو جب وجہ نہیں بنے گی تو یہ اس کی علامت ہے کہ خالصتاً یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے, یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے جو عام طور پہ دنیا میں ہوتی ہے, بلکہ یہ کیا ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بھی لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے. ایسے واقعات ہوں گے, اللہ ہم سب کو بچائے, کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے, سور کی شکل کے بن گئے. یہ تو خالص عذاب ہے نا, یہ تو ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, لیکن ایسا ہوگا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. فرمایا خسفن, زمین میں لوگ دھسیں گے بھی, حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ بولو بھائی نہیں. جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا, کوئی وجہ تھوڑی تھی. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بد دعا کی ہے, وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع, زمین پھٹی ہے, اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں. اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو پیسے دے کے تہمت لگوائی. قارون کیوں دھسا تھا زمین میں؟ قارون نے ایک عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا, ہر وقت مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہیں, ہر وقت یہ کرو یہ نہیں کرو, ان کی وجہ سے میری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے, لہٰذا تو ان پر کیا لگا دے, الزام, اور میں اتنے پیسے دوں گا. عورت کو کیوں خریدا؟ لوگوں کی نیچر ہے, عورت جب کسی پہ فحش الزام لگاتی ہے نا, لوگ فوراً بولو بھائی یقین کرتے. یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. تبھی قرآن میں جب صحابیات کو بیعت کا حکم دیا نا کہ نبی سے بیعت کریں, تو اس میں یہ الفاظ بھی دہرائے گئے ہیں, وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ, کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. مردوں سے جب بیعت لی گئی ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہ جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے, کیونکہ مرد عام طور پہ کسی پر تہمت نہیں لگاتے عام طور پہ. لیکن عورت کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے نا, یہ بہت اچھی طرح سمجھے بات کو, یہ ہمارے معاشرے میں میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ عورت نے کسی پہ الزام لگایا اور ان علماء نے یقین کر لیا. علماء کو دیکھا ہے میں نے. تو آپ سوچو, ٹھیک ہے بہت سے علماء نہیں کرتے, لیکن جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا. میرے پاس ایسے کیس آ چکے ہیں. ایک عورت کو طلاق ہوئی, اس نے میرے شوہر پہ فحش الزام لگایا, وہ کیس آیا 2-3 علماء کے پاس, انہوں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو کیسا آدمی ہے, اس کی بیوی اس پہ الزام لگا رہی ہے. میں نے کہا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ الزام صحیح بھی ہے کہ غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں یار یہ معصوم بچی لڑکی رو رہی ہے, غلط نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا کہ کیونکہ میں ان میاں بیوی کے حالات پہلے سے جانتا تھا, میں پہلے سے جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے, غلط. چونکہ اس عورت کو نا, اب میں زیادہ ڈیپ میں اس لیے جاتا کہ پھر لوگ بیان جن کے بارے میں ہو رہا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کردار کو اور کچھ واقعات کے پہلوؤں کو چینج کرنے کی, تاکہ جن کے ساتھ ہوا ہی وہ نہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بات ہو رہی. عورت کو پہلے طلاقیں ہو چکی تھیں 2-3 دفعہ. اب جب دوبارہ اس کو طلاق ہوئی ہے نا, تو اس کی معاشرے میں کیا تھی, بدنامی, کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ عورت ہی غلط ہوگی. تو ایسے موقع پہ اس نے کیا لگا دیا, الزام شوہر پہ لگا دیا کہ یہ کیا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے. اب میاں بیوی کے اندر کی باتیں میاں بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ایسے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے خاموشی اختیار کرو, نہ عورت کو سچا کہو نہ جھوٹا, کیونکہ سچ کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن آپ کے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے, خاموش. نہ عورت کو جھوٹا کہو گے نہ سچا, خاموشی. بھائی ہمارے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے, الزام کے لیے تو گواہ چاہیے نا. غالباً وہ تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, بہت بڑے جج تھے, قاضی تھے نا اپنے دور کے. ان کے پاس ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر کے الزام ظلم بیان کرنے لگی, اور ایسے رو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے یا صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس عورت کی فریاد سنیں اور اس کے شوہر کو بلا کے سزا دیں, یہ واقعی سچ بول رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, کیونکہ ان کا تو کام یہی تھا نا, وہ تو جج تھے, وہ تو صبح شام رونے دھونے دیکھتے رہتے تھے, اب تو وہ نہیں متاثر. انہوں نے کہا کہ اگر یہ رونا کسی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا, وہ بھی سچے ہوتے, کیونکہ خود کنویں میں ڈالا اور ابا کے سامنے آ کے رو رو کے بیان کر رہے ہیں
کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. قرآن کہتا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون, رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے سارے, روتے ہوئے, تو خود کنویں میں ڈالا ہے اور رو رو کے ابا کو دکھڑا سنا رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بھائی مر گیا اور ہم بہت غم ہے ہمیں. تو رونا قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ جو رو کے بات بیان کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. جو بڑا کذاب ہوتا ہے نا وہ بہت تمیز سے روتا ہے. بلکہ میں تو اب کسی کے جنازے میں کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے اسی نے نہ مارا ہو کہیں. اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں مارکیٹ میں کہ جنازے میں جو لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے نا, ایسا نہیں کہ آپ اس کو خامخواہ قاتل قرار دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, مجھے وسوسہ اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لیے ہیں کہ مجھے اس پہ وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کمبخت نے مارا نہ ہو, کیونکہ جو مار کے بھی بہت روتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس پہ تو شک ہی نہ جائے. لیکن ایسا نہ ہو خامخواہ کسی بے گناہ کو آپ پکڑ کے چترول لگا دے کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے, تو نہیں مارا, ہو سکتا ہے ویسے ہی رو رہا ہو, لیکن اس رونے سے متاثر نہ ہو. کہنے کا مطلب یہ. تو انہوں نے فرمایا بھائی میں شوہر سے بلا کے تفتیش کروں گا, اس کے رونے سے میں متاثر نہیں ہوں گا. تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شوہر کے جب دیکھتی ہیں کہ بدنامی سے بچنا ہے تو کیا الزام لگاؤ, فحش, چوری کا نہیں لگائیں گی الزام, اور یہ نہیں لگائیں گی کہ بے نمازی ہے, یہ نہیں لگائیں گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے, نہ نہ نہ, الزام لگے گا تو کیا سب سے بڑا حربہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کردار کا کیا ہے, 2 نمبر ہے. اور اس الزام کو لوگ فوراً ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی سیاسی لیڈر ہو اس کی بیوی الزام لگا دے, یا کوئی مذہبی لیڈر ہو اس کی بیوی لگا دے. تو یہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو الزام دبا کے ایک دوسرے پہ لگتے ہیں. مرد بھی آج کل لگانے لگے ہیں, وہ عورت پہ الزام ڈال دیں گے. یہ ایک خاتون, بڑی مشہور خاتون ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں, نام نہیں لوں گا, ان کے میاں نے عورت پہ فحش الزام لگائے. میرے پاس کیس آیا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے جھوٹے الزام لگائے ہیں. تو اب مرد بھی ایسا کرنے لگے ہیں, کیونکہ فحش الزام کو نا لوگ جلدی مان لیتے ہیں کہ یار یہ تو میاں بیوی, یہ تو اس کی بیوی ہے, یہ تو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا. لہذا اپنی عزت بچانے کا آج کل سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سامنے والے کو بد کردار کہہ دو. عورت ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے مردوں سے چکر چل رہے ہیں, شوہر ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں. یہ بہترین الزام ہے, مارکیٹ میں فوراً چلتا ہے, اس لیے کہ آپ کے وضاحتی بیان آنے سے پہلے پہلے ویڈیو ملینز تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب آپ وضاحتیں دیتے رہو بیٹھ کے, اور وضاحت کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا, وہی قصہ ہو جائے گا چکر میں تو ڈال دیا. سنا دوں جلدی سے چکر میں ڈال دیا والا, پھر بس بات ختم کرتا ہوں موضوع سمیٹ کے. وہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, نہیں نابینا نہیں, ایک آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, کسی دوسرے شہر جا رہا تھا, راستے میں اس کو نابینا ملا. جب نابینا ملا ہے تو اس نابینا نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو, معذور آدمی ہو. اس نے کہا چل بیٹھ جا, اس پہ ترس کھایا, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اچھا, وہ آدمی کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی. اس آدمی نے بیوی کو آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا, اور اس سے پہلے پیچھے نابینا کو بٹھا دیا کہ چل یار تجھے بھی پہنچا دوں گا, نابینا ہے معذور ہے. اب سفر کرتے کرتے کسی دوسرے ملک میں پہنچے, وہاں تو کوئی بھی ان کو نہیں جانتا. نابینا نے شور مچایا, بولا لوگو یہ میری بیوی ہے, اس کمبخت نے, میں نے اس کو لفٹ دی تھی, میں اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر رہا تھا, اس کمبخت کو میں نے لفٹ دے کے بٹھایا اور اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا. اب اجنبی شہر میں تو لوگ نہیں جانتے نا, پہلے کوئی نادرا کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. لوگوں نے پکڑ لیا بھائی اس بندے کو, ہاں بھائی تو کمبخت, تو ایک معذور آدمی سے اس طرح کھیل رہا ہے. اس نے کہا بھائی میری بیوی سے پوچھ لو کس کی بیوی ہے. بیوی سے پوچھا, اس نے کہا میں تو اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں, نابینا کی تھوڑی ہوں. اصل میں یہ میری بیوی تھی, جب اس کو اجنبی شہر میں آئی ہے تو اس کو آنکھوں والا بندہ مل گیا, تو دونوں نے آپس میں کیا کیا ہے, مکا کیا ہے, کیونکہ اجنبی شہر ہے, یہاں تو کوئی نہیں جانتا کون کس کی بیوی, دونوں ملے ہوئے ہیں. اب پبلک 2 حصوں میں ڈیوائڈ, کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. وہ پھڈا ہو رہا ہے لوگوں میں, لوگ کہہ رہے ہیں یار دیکھو معذور آدمی سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے ہیں نا, یہ اٹھایا اس کی بیوی بھی ہو. تو یہ نابینا بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے یار بیوی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو چکر میں تو ڈال دیا نا. وہ کونے میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, اگر اس جھگڑے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو فری کی بیوی مل جائے گی, نہیں ملی تو چکر میں تو اس کا تو اپنا مزہ ہے. کنفیوز تو ہو گئے نا لوگ, کچھ ترس تو کھائیں گے نا. تو فحش الزام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈال دو, ملینز تک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, لوگ یقین کریں نہ کریں چکر میں بہرحال
پڑ جائیں گے, کردار مشکوک بہرحال ہو جائے گا. جب کردار مشکوک ہو گیا تو اب بات میں جان نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے ابے بندہ تو ہے نا ایسا, کچھ کہیں گے ہاں ہے, کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ وسوسوں میں آ جائیں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی کی ذاتیات کو اچھالنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اگر شوہر واقعی بد کردار ہے, عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بد کرداری کو لوگوں کے سامنے جا کے بتائے. اسلام اس کو ٹھکائی لگائے گا, اس کو نہیں لگائے گا. اگر بیوی واقعی بد کردار ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی بد کرداری لوگوں کے سامنے بیان کریں. اگر آپ نے بیان کی آپ کو 80 کوڑے لگیں گے, اسلام یہ کہتا ہے, آپ کو ٹھکائی لگے گی. اب تو لعان بھی نہیں ہو سکتا, اب تو آپ کو ٹھکائی لگے گی لازمی. اگر کوئی بتایا کرے نا میری بیوی ایسی, تو بھائی چھوڑ چھاڑ کے ختم کر, طلاق دے. اگر تجھے اس کے بارے میں شبہ ہے, علیحدگی اختیار کر لو. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی. یہ شریعت نے اصول ہی, شریعت نے کہا نہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی کو تانا دے سکتے ہیں. تانا بھی دینا جائز نہیں ہے کہ تو ایسا ہے, تو بھائی وہ ایسا ہے تو اللہ اسے حساب لے گا نا. سزا دینے کا اختیار کس کو ہے؟ گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ بھی جب سزا دے گی جب شہادت کا نصاب پورا ہو جائے گا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر وہ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا. تو پتہ چلانے سے کیا ثواب ملے گا آپ کو؟ شریعت ہمیں ظاہر کو دیکھتی ہے, بس لوگوں کے کس کو دیکھو؟ ظاہر کو. چھپ کے کون کیا کر رہا ہے وہ جانے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ جانے, وہ اللہ انتقام لے گا. آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو. تو اب اگر کوئی بھی کسی پہ الزام لگایا کرے نا, شوہر الزام لگائے, اچھا جس شوہر نے بیوی پہ الزام لگایا نا عدالت کے سامنے, جج نے الٹا شوہر کو ڈانٹا, الٹا شوہر بہت اچھا کیا کہ تو کیا یہ تو اپنی بیوی کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر, ٹھیک ہے نا, تجھے شرم نہیں آتی. سمجھدار جج تھا, الٹا اس نے ڈانٹا. تو اسی طرح کوئی عورت الزام لگائے تو بجائے اس تحقیق میں جانے کے یہ الزام صحیح ہے یہ غلط ہے, بولنا یہ چاہیے, کمنٹس یہ ہونے چاہیے کہ بھائی اگر وہ ایسا ہے تو محترمہ آپ علیحدگی لے کے الگ زندگی گزارو, ختم ہو گئی بات. وہ کون ہے کیا ہے, آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی رہی ہو ساری زندگی, ٹھیک ہے نا. اور مرد الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی, ہمارے ہاں الزام لگانے والے کو برا نہیں کہا جاتا, بلکہ الزام پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح الزام ہے یا غلط. ہاں وہ الزام جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس میں تفتیش ہونی چاہیے. جیسے کوئی کسی کے پیسے کھا گیا, یہ حقوق اللہ میں نہیں ہے بلکہ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں ہے, اس میں ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ کو کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے, کیونکہ اگر حقوق العباد میں اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا ہوتے ہیں, اس سے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے نا. تو اللہ اپنا حق تو خود لے گا, اس میں لوگوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ نے مخلوق کے حقوق ایک دوسرے پہ رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو پہلے سے جا کے بتا دو کہ بھئی یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ پیسے لیتا ہے پی جاتا ہے, تو یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا میں کاروبار میں اتنے پیسے لے کے تمہیں دوں گا, تو اس کو بتا دیا جائے یہ بندہ ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی مشہور شخصیت ہے جو چندے لے کے لوگوں کے ہڑپ کر کے, تو اس کے خلاف کلپ بنانا بھی جائز ہے, لیکن وہ بھی جب جائز ہے جب آپ کے پاس پورا ثبوت ہو, ورنہ خام خواہ میں چکر میں ڈالنا اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. تو بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, جو اس کی لاجک نہیں ہوتی, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر کھارا در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے. جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارا در بولو نا ڈوبے گا, چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے. اب کوئی کہے یار میرے ابا ابھی 4 مہینے لگا کر آئے تھے اور بارشیں ہوئیں اور تیر گئے, تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھا ہو, وہ سیلاب میں نہ ڈوبے, کیونکہ اوپر پانی نہیں, پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو ہمیشہ سزا میں یہ کہنا کہ جی یہ اس لیے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں کیا کرو, توبہ. تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے, اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے, تو توبہ کیوں کریں. تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بعض دفعہ
بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا, بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں بائیں گھماؤں گا, سارے دفن ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو. جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا, ٹھیک ہے, سیلاب سے نہیں مرا, اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ زلزلے سے مر سکتا ہے, وہ پہاڑ سے پاؤں پھسلنے سے مر سکتا ہے. تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا, حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے, حادثات لیس ہو جائے, مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا, اس سے کتنی مصیبتوں سے ہم بچ گئے, لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے کہ نہیں ہوئے. ایک بیماری, بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں, لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں؟ نہ نہ نہ, اللہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے, اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. ابھی کرونا ایسا آیا ہے, اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک, کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی. اب تو چائنا میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا, پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے, کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا, محبت سے اس کو ہوا. اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو جاتی بیماری, لیکن وہ ملا, وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا. اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے, اس دن گرم جوشی سے ملا بھی, ان کے منہ پہ چھینکا بھی. وہ انکل نے جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آ گئے. جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا, آئی لو یو کہا, ان تمام کو کرونا منتقل. پھر کوئی اٹلی سے کہیں یو کے چلا گیا ہوگا, وہاں بھی. تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی, وبائیں پھیلتی تھیں, لوگ بہت تیزی سے مرتے تھے, لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا امیون سسٹم اچھا ہوتا وہ بچ جاتے, جو مرنا ہوتا مر جاتے, بیماری ختم. اب ایک بندے کو ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ 25-30 کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے. تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں, لیکن یہ بھی بنائی کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنایا کہ یہ ہوتے رہیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, نیک بھی اور برا بھی. لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. توبہ طائب کر لو, کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو. تو اس لیے توبہ کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے, لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو, اس کا بھی تو امکان ہے نا, کوئی گناہ ہوا ہو. کرونا ایک قدرتی آفت ہے, لیکن عین ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو. یقین نہیں ہے, امکان ہے. تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے, اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا, اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا ہے. ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا, لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی طوفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا, پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, خشیت, وہ اس کے لیے تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, لیکن والذین آمنوا, جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں, ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبال ہو, اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا؟ لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا. تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو, حالانکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن امت کو سکھانے کے لیے, اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا. اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے, ایک سائنٹیفک لاجک ہے, سورج گرہن ہوتا ہے, سائنٹیفک لاجک ہے, لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں. لاجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے, چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے, کچھ بھی کر لے. تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, تو کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا, جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں, اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات بہت لمبی ہو گئی, 2-4 سوالات کا جواب دے دیتے ہیں. مفتی صاحب, حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک جنتی ہے, اس میں فرقے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم دیوبند کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمارے مطابق صرف دیوبندی جنت جائیں گے, باقی لوگ نہیں جائیں گے. اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے نا 73 فرقوں میں سے ایک جنت 72 جہنمی, تو اس حدیث میں فرقے کا نام نہیں بتایا. اگر نام بتایا گیا ہوتا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. جیسے جماعت المسلمین نے اپنا نام رکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام کیا مسلم, تو اللہ نے تھوڑی رکھا ہے, تم نے تو, تمہارے اپنے امیر نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سارے وہ والا نام رکھ لیتے. تو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے تاکہ کسی بھی نام سے ہو, علامت سے اندازہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنم. وہ علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا ہے, تو آپ اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی جنتی ہیں تو سب اپنا نام کیا رکھ لیتے؟ دیوبندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل حدیث جو فرقہ ہوگا وہ جنت, تو ہم بھی مسجد کے باہر بڑے بڑے وہ لگا دیتے, ہم کیا ہیں یہاں سے اہل حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جی وہ بریلوی جنت میں ہوں گے, تو میری پگڑی کا رنگ فوراً سے پہلے چینج ہو جاتا, یہاں نقش پاک کے نشانات ہوتے, اور ایک پیلی چادر ہوتی, چپل کا رنگ پیلا ہوتا. صلو علی الحبیب. مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ صلو علی الحبیب. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ شیعہ ہوتے تو یہاں 5 انگلیوں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. کنڈے پہ آپ لوگوں کو میں بلاتا, میں ہر رجب کو کنڈے کا کنڈا نکال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ثابت ہی نہیں ہے, تو کنڈوں کا کنڈا نہ نکالتا میں, بلکہ کنڈوں پہ بلاتا, خود بھی جاتا, اور جو کچھ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا, بلکہ آپ نے علامت بیان کی. فرمایا ما انا علیہ. کیا زبردست حدیث ہے یار, مزہ آتا ہے, یہ معجزہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی. آپ یہ فرماتے جو قرآن پہ چلے گا, تو آج ہر باطل فرقہ دلیل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. غامدی صاحب کے جتنے دلائل ہیں آیتیں پڑھیں گے وہ, جہاں حدیث آئیں گی تو وہ فوراً چینج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں, جتنے لوگ ہیں نا, کیونکہ اگر قرآن ہی کو نکال دیں گے پھر تو اسلام کا فرقہ ہی نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ فرقے تو اسلام کے میں مسلم کہیں گے نا اپنے آپ کو, تو مسلم کہنے کے لیے بیس تو رکھنی پڑے گی نا قرآن کی, کیونکہ اگر قرآن ہی کو وہ نکال دیں گے فرقے, پھر تو لوگ کہیں گے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق, پھر تو فرقہ تھوڑی, وہ تو غیر مسلم ہو گیا نا سیدھا سیدھا. یعنی وہ تو جو غیر مسلم جو اپنے آپ کو سیدھا کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں, ہندو تھوڑی قرآن سے دلیل دے گا. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے دلائل دیں, فرمایا نہیں, ما انا علیہ, جس راستے پر میں ہوں, و اصحابی, اور میرے صحابہ. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرنا. وہ فرقہ جنتی ہے جو قرآن کی وہ تشریح کرے جو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا. پرویزی فرقہ کیا کہتا ہے؟ نماز سے مراد جو قرآن میں آتا ہے نا, نماز سے مراد ہے گیدرنگ, حج سے مراد ہے اینول گیدرنگ, سال میں 1 دفعہ کی گیدرنگ, اور نماز سے مراد ہے دن میں 5 دفعہ آپ کی میٹنگ ہو فلاح و بہبود کے لیے. تو نماز کی یہ تشریح پیغمبر سے ثابت ہے. جب قرآن میں آیا نماز قائم کرو تو پیغمبر نے 5 ٹائم نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا ہو گیا؟ حج کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے کیا ویسے کرنا پڑے گا آپ کو. تو قرآن کی وہ جو پرویزی, قرآن کو اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف ہے, جو نبی کے خلاف ہے, نبی کے طریقے کے, وہ تشریح بولو نا نہیں چلے گی. آگے اتنا بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہر مسئلہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ہر مسئلہ حدیث. تو آپ نے فرمایا وہ اصحابی, اور میرے صحابہ بھی اس پر چلتے ہوں. 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی ایک صحابی سے دکھا دے, کوئی ضعیف حدیث دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو, میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے.
اور آج دھڑا دھڑ 3 کو 1 کر کے بیویوں کو, حرام بیوی کو کیا کیا ہوا ہے لوگوں نے, حلال کیا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جس پر میرے, اور میں آپ کو بہت سے فتاوا صحابہ کے صحیح سند سے دکھا دوں گا, ایک مجلس میں کوئی 3 دے کر آیا, سب نے کیا فتوا دیا 3 کا. حدیثوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے کیا ہو. میں نہیں کہہ رہا اہل حدیث جہنمی ہے, لیکن اہل حدیث کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے. تو ما انا علیہ, جس پر میں اور میرے, بولتے کیوں نہیں صحابہ. تو آپ کہو نا میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, غلط. قرآن حدیث کے ساتھ کس کو ملانا پڑے گا, صحابہ. وہ قرآن و حدیث جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو. اگر وہ صحابہ ہی کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ آپ کی اپنی رائے ہے, وہ قرآن و حدیث نہیں ہے. اخپل رائے کو آپ قرآن حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہو, یا حدیث نہیں ہے, حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. حدیث سے مراد نبی کا اپنا عمل جو تواتر سے ثابت ہو, وہ اس کے خلاف جا رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ جو قرآن کی تشریح کر رہے ہو وہ آپ کی اپنی رائے ہے, قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو 3 چیزیں ملیں گی جس میں یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی, قرآن, حدیث اور صحابہ. صحابہ میں صرف اہل بیت نہیں ہے, وہ اصحابی جو میرے ساتھی ہیں. ساتھی کا لفظ بتا رہے کہ چاہے وہ اہل بیت میں ہوں یا نہ ہوں. یہ جو اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. مگر جب صحابی کا لفظ آئے گا تو چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت کے بغیر ہوں. اور صحابہ میں سب سے پہلے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 صحابہ سب سے پہلے ہیں ان میں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو وہ ایسی تشریح جو خلفائے راشدین نہ کر رہے ہوں وہ بھی غلط ہے, خلفائے راشدین اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں وہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غلط ہے. تو صحابہ میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے, خلفائے راشدین کا, حضرت ابو بکر کا, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے فیصلوں کا بڑا اعتبار ہے. تبھی ائمہ اربعہ جو ہے نا, چاروں امام, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, حنبل, امام احمد حنبل, انہوں نے صحابہ کے عمل کو بہت فوکس کیا ہے. کوئی حدیث کی ایسی تشریح نہیں کی ہے جو صحابہ کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہو. آج کل لوگ ہیں اٹھ کے بس کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو آپ کے وہ اصول ہی نہیں ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں. تو جس میں یہ 2 علامتیں پائی جائیں گی, نبی نے فرمایا وہ فرقہ کیا ہے, جنتی. اب وہ چاہے کسی بھی نام سے, وہ دیوبندی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ بریلوی میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ اہل حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزوں کو جو لے کے چلے گا, قرآن کے ساتھ حدیث اور عمل صحابہ. پھر ان میں اگر اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ فرقے میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا, صحابہ نبی کی زندگی میں بھی ہوا, نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا. جیسے رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی, کیونکہ یہ جو اختلاف ہے رفع الیدین کا, یہ قرآن, حدیث اور صحابہ تینوں کو ملا کے ہوا ہے. حنفیہ نے بھی قرآن کو بھی دیکھا, حدیث کو بھی اور صحابہ کو بھی. ان کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنا افضل. اور جو شافعی ہیں, امام شافعی, انہوں نے بھی قرآن کو بھی دیکھا, حدیث کو بھی اور عمل صحابہ کو بھی. دونوں کے پاس دونوں قسم کے دلائل ہیں. اس قسم کے اختلاف میں ان 72 فرقوں میں داخل نہیں ہوتا جن کے لیے جہنم کی وعید ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس کے اندر رہ کے پھر جتنا بھی اختلاف ہو جائے وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے, اجتہاد ہے, اس میں دونوں کو اجر ملتا ہے. جو اس سے ہٹے گا تو نبی نے فرمایا وہ بھی 72 فرقوں میں بٹیں گے, اور وہ 72 کے 72 کہاں جائیں گے, جہنم میں. تو یہ نام نہیں بتایا کہ دیوبندی جائیں گے کہ بریلوی جائیں گے, لہذا کوئی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جنتی اور باقی سارے جہنمی, وہ بھی غلط ہے. کیونکہ دیوبندی تو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں, اور کہاں پائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عربی تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے, اس کا مطلب مکہ مدینہ تو سارے کہاں گئے جب وہی جہنم میں چلے گئے تو پھر جہاں اسلام آیا تھا. اور کوئی کہتا ہے بریلوی جہنم میں جائیں گے, سوری جنت میں جائیں گے, اگر بریلوی یہ کہتے ہیں تو بریلوی تو اور تھوڑے ہیں مارکیٹ سے بالکل, وہ تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں. باقی میں 12 ربیع الاول کو ملیشیا میں تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ 12 ربیع الاول ہے. تو اس لیے علامت بیان کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ ہمیشہ ہول سیل کے حساب سے رہے گا, وہ 2-4 آدمی نہیں ہوں گے کہ جن کا خیال تھا ہم ہی جنت میں جائیں گے, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, جہنم میں. تو وہ ہمیشہ ظاہرین الحق, حق پر غالب رہے گا, وہ بڑی جماعت ہوگی. وہ جو حق جنتی فرقہ ہوگا وہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, بڑی جماعت, وہ 4-5 آدمی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو 4-6 لوگ نہیں ہوں گے. تو عقائد جو ہیں, عقائد اور یہ بیسک چیزیں,
یہ جن جن کی بھی چاہے دنیا میں سلفی کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, دیوبندی کے نام سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جن کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے؟ جنتی. ہاں پھر نبی نے ان کی کچھ, یہ تو ڈیفینیشن ہے, لیکن کچھ ان کی علامتیں بھی بیان کی ہیں. فرمایا کہ وہ لا یزال طائفۃ من امتی, میری امت کی جو حق جماعت ہوگی نا, ان میں ایک خاص بات ہوگی, لڑتی رہے گی. وہ کیا کرے گی؟ ان عقائد کے حامل لوگ جہاد, بولتے کیوں نہیں بھائی, کرتے رہیں گے. تو آج دیکھ لو دنیا میں جہاد کہاں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے اسلام دشمنوں سے سلو کر کے, بالکل کمپرومائز کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں. یہ ہو سکتا ہے وقتی سلو ہو جائے, لیکن ایک فریق ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا. تو آج امت میں جہاد ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا ہمیشہ سے. مختلف ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, حق اور باطل کی جنگیں ہو رہی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑے گا لازمی وہ حق پر ہوگا, یہ نہیں ہے. بعض باطل لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ جو حق پر ہے ان میں ایک جماعت لڑے گی لازمی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے. تو بہت بڑی علامت کیا ہے؟ سواد اعظم. جو شاذ ہوگا نا امت سے ہٹے گا, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ امت گمراہی پہ, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جو بھی ایسی بات کر رہا ہے نا, کوئی قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو مارکیٹ میں آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہو, آپ علماء کو یہ سنتے ہوئے نہیں پاتے, تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ علماء کی دکانیں بند کر رہا ہے, بلکہ آپ حدیث کی روشنی میں یہ کہو گے یہ اپنی دکان کھول رہا ہے, کیونکہ امت تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اتنے سارے امت کے صلحاء, محدثین, فقہاء کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کی رائے ہے, ان کی تحقیق ہے, آپ اس سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاؤ گے, دیوار پہ پھینک دی جائے گی. تبھی میں ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں, میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں, میں ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں, چلو آپ حنفی نہیں بنتے نہ بنو, لیکن اتنا اہتمام کر لیا کرو کہ ایسا قول جو چاروں فقہ سے باہر ہو, اللہ کا واسطہ یہ کام مت کرو. قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو نہ امام حنیفہ کی سمجھ میں آئی, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد کی, ایسی کم از کم اس کا تو خیال کر لو, کیونکہ امت صدیوں تک ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آئی ہے. تو اتنی بڑی امت اگر غلط ہو گئی تو یہ تو غیر مسلم, ایک تو حدیث کے بھی خلاف ہے کہ حدیث میں آتے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ہنسے گا کہ جب تمہارے جو حکومتیں جن فقہ پہ چلی ہیں صدیوں تک, 1000 سال سے زیادہ یہ چاروں فقہ رائج رہے ہیں, اور اس میں حکومت ہوئی ہے, باقاعدہ خلافتیں چلی ہیں, تو جب تمہارے چاروں غلط ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب تمہارا تو اسلامی یتیم ہے. یہ تو سمجھ میں 1400 سال آیا ہی نہیں کسی کو, اب کون سمجھا رہا ہے بیٹھ کے. تو چند مسائل ایسے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے انتہائی احترام کے ساتھ کہ وہ چاروں فقہ کے خلاف ہیں, جن میں 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ چاروں کے خلاف. عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا, یہ چاروں فقہ کے, بولو بھائی, خلاف ہے. چاروں میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, کیونکہ یہ تواتر عملی سے چلا آ رہی ہے مسئلہ. چاروں میں ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی ہوتی ہے, بولو 20 رکعتیں ہیں. چاروں میں ہے کہ طلاق اگر معلق کر کے دی جائے تو بھی ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا اگر بیوی کو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. چاروں فقہ میں ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہوگی, قسم کا کفارہ نہیں ہوگا. بعض اہل حدیث کہتے ہیں قسم کا کفارے سے کام چل جائے گا, ایسا نہیں ہے. گھر میں داخل ہوگی تو, اور یہ ریورس نہیں ہو سکتے یہ الفاظ ڈیورس کے. تو اس طرح چند مسائل ایسے ہیں کہ اگر اہل حدیث حضرات اس میں اپنی رائے اجماع امت سے نہ ہٹائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور امت جو ایک اختلاف, اسی طرح جو ہر قسم کے موضوع پہ مسا کر لینا, کچھ بھی پاؤں پہ چڑھا لیا مسا, یہ بھی نہیں ہوتا. تو کچھ اس کی شرطیں, ہر فقیہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ کہ مسے پہ جواز کے لیے, اور لگانے کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں دھو, تو اس قرآن سے نکلنے کے لیے دلیل مضبوط ہونی چاہیے. وہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جوربین پر بھی مسا ہے, اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. حدیث میں خفین کو بھی جورب کہا گیا ہے, کیونکہ عربی زبان میں خفین پر بھی جورب کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو پوری امت نے نہیں کی؟ تو وہ تو یہ جو پرویزی لوگ ہیں نا, جو منکرین حدیث ہیں, یہ بھی تو قرآن سے کہیں نہ کہیں نکال لیتے ہیں نا. تو بات صرف قرآن و حدیث سے نکالنے کی نہیں ہوتی, قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرنا جو پوری امت سے ہٹ کرو, یہ تشریح قابل اعتبار نہیں ہے. امت کو درمیان میں لانا پڑے گا آپ کو, امت کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے آپ,
کیونکہ امت پہ اعتماد ختم کر دیا تو یہ قرآن پہ اعتماد ختم, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ امت نے قرآن ہی غلط پہنچایا ہو. آپ کہہ سکتے نہیں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا, تو یہ کس نے کہا؟ یہ بھی تو امت نہیں بتایا نا کہ یہ والی آیت بھی قرآن میں ہے کہ جس میں آتا ہے. تو اجماع امت اس امت میں بہت بڑی دلیل ہے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے کہ نیا نبی نہیں آ سکتا. اب یہ امت من حیث الامہ معصوم ہے, کیونکہ پہلی امتیں گمراہی پہ جمع ہوتی تھی, نیا پیغمبر آتا تھا. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اب امت اگر گمراہی پہ جمع ہو گئی تو قرآن پہ بھی اعتماد ختم, بخاری پہ بھی, مسلم پہ بھی, سب کتابوں پہ اعتماد کیا ہو جائے گا؟ ختم. کہ یار ان سے اگر یہاں غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے قرآن نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہو. تو ہمیں ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا بھائی امت میں 2-4 لوگ تو غلط ہو سکتے ہیں, پوری امت غلط ہو جائے یہ میری امت میں ایسا اللہ ہونے نہیں دے گا. تو صدیوں سے جو مسائل اتفاقی چلے آ رہے ہیں نا, تو ان کو کم از کم اتفاقی رہنے دیا جائے. اور ہمارے کسی اہل حدیث بھائی کو ان مسائل میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن و حدیث کی دلیل مضبوط ہے, عورت کو چاہیے مردوں کی طرح نماز پڑھے, 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں, تراویح 20 کے بجائے 8 رکعتیں ہوتی ہیں, یہ اجماعی مسائل میں وہ جہاں بھی کوئی بڑے عالم ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لائیو کیمرہ چلا دیں, میں ان سے اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کروں گا. کتنی بڑی بات کر دی میں نے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآن حدیث کو مانیں گے, اماموں کو نہیں مانیں گے, تو چلو قرآن حدیث ہی پہ بات ہوگی. میں بیٹھوں گا آپ کے سامنے, لائیو کیمرہ چلے گا اور ہم لائیو چلائیں گے, لوگ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں چاروں اماموں کا مذہب مضبوط ہے یا آپ کی رائے. 8 رکعت تراویح میں ثابت کروں گا کہ یہ صحابہ کا مسلک بولو بھائی نہیں ہے. 3 طلاقوں میں ثابت کروں گا کہ قرآن و سنت سے 3 ثابت ہوتی ہیں. خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو سمٹنے کا مسئلہ ہے وہ بھی میں ثابت کروں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی, لیکن اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہر چھوٹا موٹا آدمی اٹھ کے نا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ میں لائیو کیمرے میں آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے تو وہ کسی مشہور آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو مشہور کرا دیتا ہے. کہتے ہیں مناظرہ جیتیں ہاریں, چکر میں تو ڈال دیا نا, مشہور تو ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے وہی جا رہا ہے جو مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس میں اصول یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو. اور میں مناظر ہوں نہیں, میں کوئی پھڈے باز نہیں ہوں, میں تو آرام سے محبت سے بیٹھ کے بات کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں جو چاروں فقہا کا مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ مضبوط ہے. تو عورتوں مردوں کی نماز میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ حدیث نہیں ہے, حدیث اور بہت سارے مسائل میں نہیں ہے, لیکن آپ اجماع امت کی وجہ سے ان کو مانتے ہو. تو یہاں بھی آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ عورت کو سمٹ کے نماز کا حکم ہے اور مردوں کی طرح نماز پڑھے. آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا. باقی پھر ہمارے اہل حدیث بھائی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی, عورت رکوع یوں کرے گی, عورت دونوں پائیں دائیں طرف نکالے گی. ہر جزیے کا ذکر نہیں ہے. جب سمٹ کے نماز پڑھنا ثابت ہو گیا تو سمٹنے کی تفصیل ہر فقیہ نے اپنے حساب سے بیان کی ہے. اس میں ہر جزیے پر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں کہ پاؤں یوں نکالے, کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں. تو سمٹنا ثابت اجماع سے ہوتا ہے, باقی سمٹنے کی کیفیات میں اجماع نہیں ہے. وہ ہر فقیہ ہر مجتہد نے اپنے حساب سے بیان کیا اس کو. آپ تو کہتے ہو بالکل مردوں کی طرح چوڑے ہو کر نماز پڑھے گی, یہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا. تو جو اجماعی مسائل ہیں اہل حدیث بھائیوں سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ کم از کم, اور الحمدللہ کچھ اہل حدیث اس پر عمل بھی کرتے ہیں, میرے جاننے والے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے کوئی مفتی اگر فتویٰ دینا اور وہ چاروں فقہ سے باہر نکل رہا ہو اس کو فالو مت کرو. میں نے خود اہل حدیث سے سنا, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چاروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا, یہ چلو ایک سے غلطی ہوتی ہے 2 سے ہوتی ہے, تو یہ چاروں کی سمجھ میں ہی نہ آئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال 73 فرقوں میں جنتی کون ہوگا, نبی نے علامت بیان کی, نام بیان نہیں کیا. وہ علامت کیا ہے؟ میرے اور صحابہ کے طریقے پر. جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے, جو حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے. کافی ہو گیا, ایک ہی سوال کا جواب بہت ہے, پھر اگلی دفعہ دیں انشاءاللہ. جا سکتے ہیں آپ لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بعد میں بات. انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک ہیلا بیان کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ, اور وہ یہ بیان کیا ہے ہیلا کہ ایک بندہ نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, دوسرا آگے سے گزر جائے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یوں گھوم کے گزر جائے. تو وہ ہیلا انہوں نے بیان کیا, اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے, لیکن یہ ہیلا بالکل درست ہے. صحیح ہے نا. ہر چیز جب تک آپ کو علم نہ ہو نا, خام خواہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ ہیلا بالکل درست ہے. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. شریعت میں ہیلے اور تدبیروں کی 2 قسمیں ہیں.
ایک وہ ہیلے جو بنی اسرائیل کے ہیلے تھے کہ اس سے حرام کو کیا کیا جا رہا ہے حلال, کہ ہفتے کے دن شکار منع ہے تو انہوں نے کہا جال لگا لو, اتوار کو کریں گے, تو وہ شکار تو ہو گیا نا ہفتے کو, مچھلیاں تو پھنس گئیں جال میں. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو ناجائز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے لیکن طریقہ ایسا ہو جو ناجائز نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا, حضرت بلال نے کیا کیا, جو تر کھجوریں تھیں وہ فروخت کی, اچھی کھجوریں, اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں لے لیں زیادہ, یا اس کے بالعکس ہوا تھا معاملہ, یہ ہوا تھا, یا خراب کھجوریں دی اور تر لے لیں, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح کیا کہ ایک طرف اچھی کھجوریں تھیں, ان کے بدلے میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا خراب کھجوروں کا, تو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں اور تر کھجوریں کم. تو یہ جو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں یہ وہ سمجھے کہ پروفٹ ہے میرا. بھائی جب آپ مہنگی چیز دیں گے تو سستی چیز زیادہ مل جائے گی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا, یہ تو خالص سود ہے. تو آپ نے ان کو ہیلا بتایا جس کا رزلٹ یہی نکلا ہے, لیکن طریقہ کیا ہو گیا جائز. وہ کیا ہیلا بتایا کہ یہ اچھی کھجوریں بازار میں فروخت کرو, کچھ پیسے آئیں گے, ان پیسوں سے خراب کھجوریں لے لو, وہ اتنی مقدار میں زیادہ آئیں گی. تو رزلٹ تو وہی نکلا نا, لیکن پہلے سود کے طریقے پر تھا, اب تجارت کے طریقے پر ہو گیا. اب یہ ایسی تجارت ہے جس میں سود نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ میں اچھی کھجوریں مہنگی بکتی ہیں, زیادہ پیسے آئیں گے, ان زیادہ پیسوں سے آپ زیادہ پرانی کھجوریں زیادہ لے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے. اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا ہو اس کا وہاں سے ہٹنا منع نہیں ہے. صبح شام لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو سب علماء کہتے ہیں اس کے لیے وہاں سے اٹھ کے جانا جائز ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ایک آدمی آپ کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے, آپ وہاں سے اٹھ کے کیا کرتے ہو, چلے جاتے ہو. تو منع نمازی کے سامنے سے ہٹنا نہیں ہے, منع کیا ہے, گزرنا. گزرنا اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکلو. تو اب وہ جو الیاس قادری صاحب نے ہیلا بتایا ہے وہ فقہا نے بیان کیا اور بالکل درست بیان کیا ہے کہ آپ گزرنے کے عمل سے بھی بچ جاؤ گے لیکن آپ دوسری طرف چلے بھی جاؤ گے, کیونکہ سترا اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے. تو اس کا یہی تدبیر ہے, یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے, یہاں گزرنے کا عمل نہیں ہوا, یہ سترے کا کام دے گا, دوسرا وہاں سے کیا کرے, گزر جائے. اب جب یہ گزر جائے گا تو اس کا گزرنا کیا ہو گیا, جائز. یہ واپس نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ یہاں سے آیا ہے, یہاں سے آ کے اگر ادھر جائے گا تو اس کا عمل بھی کیا کہلائے گا, گزرنا. یہ کیا کرے گا, وہ والا نمازی, وہ والا بندہ جو اس کے آگے سے گزر کے گیا ہے وہ اس نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. نمازی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں, اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے نا, کوئی دلیل نہیں ہے. اب وہ بندہ کیا کرے گا, جہاں سے آ کے کھڑا ہوا تھا واپس وہیں جائے اور یہاں سے آگے آ کے گزر جائے. تو اس گزرنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے کیا ہے, سترا ہے. اور اب جو پرانا بندہ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کیونکہ اس کے ہٹنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ گزرا جب تھا تو سترے کے آگے سے گزرا تھا اور ہٹ جب رہا ہے تو یہ عمل گزرنا نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے, میں نے بتایا نا علم کی گہرائی نہیں ہے, تو کوئی بھی کسی کا کسی بھی ٹائم پہ مذاق اڑا سکتا ہے. الیاس قادری صاحب سے مجھے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں بھی ان کو پیر مرشد مانتا ہوں, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ ہمارے بریلی حضرات جو مانے وہ ان کا ہیڈک ہے, لیکن یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے. تو اس میں یہی ہیلا ہے, یہی تدبیر ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں. اور اس میں جو یہ کہے نا ناجائز ہے تو آپ اس سے پوچھا کریں یہ کون سے اسٹیپ پہ ناجائز ہے, اس میں کون سی چیز ناجائز کیا ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. کیا نمازی کے آگے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہونا منع ہے؟ اگر منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر دوسرے بندے کا اس سترے کے آگے سے گزرنا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر آپ یہ کہتے ہو اس کا دوبارہ آ کے کھڑا ہونا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ تو اس میں مرور کا کوئی عمل نہیں ہو رہا, گزرنے کا عمل نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو سترے کے آگے سے گزرنے کا عمل ہو رہا ہے. اس پورے پروسیس کے مجموعے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کے انفرادی بالکل اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ کیا ہے, اسلام میں حرام ہے, لعنتی عمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو, معاہدہ کر کے ہو.
اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ حلال ہونے کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک آدمی نے دے دی. اب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, وہ طلاق لے کے ہم بستری کر کے واپس آتی ہے تو ہو تو حرام ہے. بھائی کون سے اسٹیپ پہ حرام ہے یہ؟ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, حرام ہو گئی وہ. یہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے, یہ حرام ہے کیا؟ قرآن نے اجازت نہیں دی جہاں چاہو نکاح کرو, پہلے سے نہیں کر سکتی تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی, اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے بالکل. بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے. اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی بلکہ اس کے بچے ہیں پہلے شوہر سے, لہذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس بیس پہ بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے, اجنبی تھے, ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں مل رہی. ان صحابی نے عرض کیا کہ ان صحابی نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں, آپ کو نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا, آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انصار صحابی تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دنوں میں ان کو رشتہ مل گیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا. ایک صحابیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے فلاں سے نکاح کیا لیکن وہ ہم بستری پر قدرت نہیں رکھتے اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, کہ تو کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا آپ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو. تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں؟ پہلے شوہر کے پاس. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو بالکل غلط کر رہی ہو. بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. عورت کا نقصان ہی نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے بلکہ. تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے, بھائی چھوڑ دو. اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں. فقہا کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے, کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر جب اس دوسرے میاں سے عدت عورت کی پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے. اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, لعنتی عمل نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے لعنتی عمل ہو گیا؟ بلکہ وہ تو قرآن کہہ رہے 3 طلاق کے بعد جب دوسرا میاں اگر طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما, عورت کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے پہلے مرد سے نکاح کرے. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتے ہیں اس میں لعنت والا عمل ہو کہاں رہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک عورت کی بیوی ایک مرد کی بیوی کسی دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. یقیناً ایک مرد کی بیوی جب کسی دوسرے مرد کے پہلو میں جائے گی تو یقیناً غیرت کے خلاف ہے. لیکن جب ایک مرد نے 3 طلاقیں دے دیں اور عدت بھی پوری ہو گئی تو اب یہ اس مرد کی بیوی ہے نہیں. اس کو یہ کہنا گھما کے اس کی بیوی کو اس کے پہلو میں جا رہی ہے تو بھائی اس کی کم بخت کی ہے ہی نہیں ہے. جہاں چاہے جائے, یہ اس کی تھوڑی ہے, یہ جس مرد سے چاہے نکاح کرے گی, اس میں کون سا غیرت کے خلاف ہے؟ تو جب وہ چلی گئی اس کے پاس, اس کی بیوی ہے اب یہ, اب اس کے پاس نہ جانا تو غیرت کے خلاف ہے, جانا غیرت کے خلاف نہیں ہے. پھر اس کی مرضی رکھے یا چھوڑے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, بعض دفعہ بد اخلاقی وجہ ہوتی ہے, بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے بھائی یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کے دل میں تو پرانا والا بیٹھا ہوا ہے, یہ تو وہیں جانا چاہتی ہے. آدمی نہیں رکھتا ایسی عورت کو جو کسی اور مرد کو دل میں رکھے ہوئے. آدمی کہتا ہے چھوڑو یار, ایسے موقع پہ چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. طلاق کے مطالبے پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. عورت ہو سکتا ہے خود مطالبہ کرے بھائی تو مجھے چھوڑ دے, میں نہیں رہنا چاہتی, تو چھوڑ دے تو اچھی بات ہے. تو اب چھوڑنے میں بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. پھر چھوڑنے کے بعد جب یہ عدت پوری ہو جائے گی تو دنیا میں جس مرد سے بھی نکاح کرے اس میں غیرت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے. تو پرانے والے سے نکاح کرنا غیرت کے کہاں خلاف ہے؟ دوسری بات یہ کہ اسلام اس پورے پروسیس پہ عورت کو مجبور تھوڑی کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے مظلوم عورت کے ساتھ کیا حشر کیا. تو مظلوم تو اس کو کہا کس نے ہے؟ پہلے میاں نے طلاقیں دی ہیں 3, اسلام نے بس یہ پابندی لگائی ہے پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی. دنیا میں جہاں چاہو جس سے جا کے شادی کرو, تو کرے نا شادی. کس نے منع کیا اس کو؟ شادی کرے. پھر کس نے کہا ہے کہ واپس اس سے طلاق لے کے پہلے والے سے کرو؟ تو اگر پھر بھی وہ کر رہی ہے تو آپ کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ اسلام نے اس کو زبردستی تھوڑی کی. اسلام نے کہا نیا مرد تمہاری زندگی میں آ گیا, اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اس کو بولا مجھے نہیں طلاق چاہیے, میں رہوں گی تمہارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
اور اگر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اسلام نے پھر بھی نہیں کہا کہ پہلے کے پاس لازمی جاؤ. اسلام نے کہا دنیا میں لاکھوں مرد ہیں, تمہارے پاس آپشن ہے پہلے کے پاس جاؤ یا ان لاکھوں میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ. پہلے والے نے تمہیں اکٹھی طلاقیں دی ہیں تو سوچ لو دوبارہ کئی طلاق کا عمل نہ ہو. تبھی قرآن کہہ رہے پہلے والے کے پاس اس صورت میں جاؤ تمہیں خیال ہو کہ یہ حدود اللہ پر قائم رہے گا, دوبارہ یہ حرکتیں نہیں ہوں گی, اگر خطرہ ہے تو پھر نہ جاؤ. تو اسلام نے جب اس کو آزادی دی ہے تو میں اور آپ غیرت کے نام پہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ تو اس لیے جو حدیث میں جس حلالے پر لعنت کی ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہوتا ہے. کسی بندے کو کرائے پہ لے کے نا, جیسے کرائے کے بندے کو لے کے اس سے معاہدہ کیا بھائی ہم تیرے سے شادی اس شرط کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تو اس سے امبیسری کے بعد اس کو چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑا دے گا ہم تو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ بے غیرتی ہے, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اس طرح کے ایگریمنٹ سے نہیں ہو سکتا. نکاح ہوا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہوا ہے, بعد میں اس کی مرضی طلاق دے یا نہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی اس جو جائز حلال ہے اس کو بھی بعض دفعہ کہہ دیتے غیرت کے خلاف ہے, حالانکہ اس کی خلاف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایسے ہی بہت سے لوگوں نے اس ہیلے کو کیا کہہ دیا, مذاق اڑایا اس ہیلے کا. یہ تو کچھ بھائی یہ بالکل جائز ہے, اس لیے کہ اس میں شریعت کے حکم کی کہیں بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. کیوں؟ گزرنے سے منع کیا ہے وہ بھی سترے کے بغیر, تو بندہ بھی سترا بن سکتا ہے, تو بندے کے آگے سے گزرنا یہ بالکل جائز ہے. تو اگر کہیں جانا ہو کہیں ضروری ہے تو بالکل یہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. سامنے آڑ کھڑی کر کے بھی تو گزرنا جائز ہے نا. اب کوئی کہ یار یہ تو جلدی ہو رہی تھی گزرنا تھا تو لکڑی کھڑی کر کے آگے سے چلے گئے, یہ تو بالکل ناجائز کیا. کیوں ناجائز کیا؟ بھائی لکڑی کھڑی کر کے آگے سے گزرنے پر پابندی ہے ہی نہیں, تو لکڑی ہو یا بندہ ہو بات ایک ہی ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. چلو جی کافی ہوگی. اس زمانے میں علم نہیں ہے, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے, بس اوپر اوپر نالج ہے, سرسری باتیں.